بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از می کنزا ظفر, ٹیم ممبر آف فاطمہ ایجوکیشنل سسٹم کیرانوالا. تقدیر میں صرف ناکامیوں کی ہی نہیں بلکہ کامیابیوں کی بھی ضمانت ہوتی ہے. ہمارے ساتھ جب بھی کچھ برا ہوتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ قسمت میں ایسا لکھا تھا. جب ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ محنت کی تھی, ہماری یہ کامیابی ہے. تب ہمیں شاید قسمت اتنی یاد نہیں آتی, لیکن جیسے ہمارے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو ہم فوراً سے اس کا سارا ملبہ قسمت پہ ڈال دیتے ہیں. حالانکہ قسمت جہاں بیسکلی تو جو چیز اللہ نے, دیکھیں قسمت اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے, تو اللہ کبھی بھی کوئی ایسی چیز ہمارے لیے نہیں بناتا جو ہمارے لیے اچھی نہ ہو یا جو ہمارے لیے فائدہ مند نہ ہو. تو یہ کہنا کہ برا کام ہوا تو قسمت پہ اچھا کیا تو ہماری محنت ہے, یہ سراسر ایک غلط عقیدہ کہہ سکتے ہیں آپ. حیا بے شک دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے, لیکن آپ اتنے بھی بے حیا نہ بنو کہ آپ کو دیکھ کے بے حیائی پھیلے. یہاں پر پردے کو بھی ہم لے سکتے ہیں, یا ویسے بھی اوور آل ایک پرسپیکٹیو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہم تو جیسے ہیں بس ٹھیک ہے, اگلا بندہ جیسے دیکھ رہا ہے وہ اس کا معاملہ ہے, کیونکہ حیا تو دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے. تو بھئی آپ بھی تو اتنی بے حیائی مت پھیلائیں نا کہ آپ کو دیکھتے ہی بے حیائی پھیلنا شروع ہو جائے. خود کو بھی تو آپ نے سنبھالنا ہے نا. اللہ کے قرب کے کچھ یہ پوائنٹس ہیں جس کو اگر ہم سمجھ لیں تو کچھ حد تک ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے. اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا, یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے اس کو مان لینا, اس پہ راضی ہو جانا. ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جیسے ہم سے کوئی پوچھتا ہے جیسے کہ آپ کا کیا حال ہے, تو ہم کہتے ہیں بس اللہ کا شکر ہی ہے, ایسے کہنا. لیکن ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ, یعنی کہ بس صرف. لیکن اس طرح کے الفاظ کو ہٹا کے سچ میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جانا. اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہ ہونا, یعنی کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن سے ہم ڈر جاتے ہیں ان کو چھوڑ کے صرف اللہ کی ذات پہ یقین رکھنا کہ وہ ذات میرے ساتھ ہے تو کبھی میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہو سکتا. جو نمبر 3 پہ چیز آتی ہے وہ یہ کہ بے سکونی کا خاتمہ. جب انسان کے اندر سے بے سکونی ختم ہو جاتی ہے, اس کو دلی سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے, تو کہیں وہ اللہ کے قرب کے نزدیک ہوتا ہے, یعنی کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہوتا ہے. جب کوئی ایک جذبہ غالب آ جائے تو باقی عناصر ماند پڑ جاتے ہیں, یعنی کہ جب آپ ایک عزم لے کے شروع ہو جاتے ہیں تو باقی جتنی بھی راستے میں مشکلات آتی ہیں آپ کو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کتنے زیادہ مصائب کو برداشت کیے یا کس قدر مشکلات آپ کو دیکھنی پڑی ہیں. آپ کے پاس جو سامنے ایک چیز ہوتی ہے وہ جذبہ, وہ مقصد جو آپ نے حاصل کرنا ہوتا ہے. جب تمہیں اڑنے کے لیے پڑھ دیے گئے ہیں تو تم کیوں رینگنے پہ فوقیت دیتے ہو, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار صلاحیتیں دی ہیں تو آپ ان کا استعمال کیے بنا بس پکی پکائی کھیر پہ ہی کیوں اکتفا کر رہے ہیں. خود سے سوچنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے, اپنی دماغی صلاحیتوں کو یوز کیوں نہیں کر رہے, اپنی جسمانی صلاحیتوں کو یوز کیوں نہیں کر رہے. آپ وہ یوز کر کے جو آپ ایسے زمین پہ کیڑے کے معنی چل رہے ہیں انہی صلاحیتوں کو یوز کر کے آپ شاہین بن سکتے ہیں.